المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمہ صلوات۔ بانی فرش ازا اور فرش ازا پہ بیٹھنے والے بادشاہ حسین کے ماتم زادار سادات وغیرہ سادات، جتنی دعائیں آپ کے اور آپ کے ذمہ لگیں، جتنی دعائیں میری اور میرے ذمہ لگیں، تمام دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بلند صلوات۔ منتقم ہون حسین بقائے لا الہ، ضمانت نسل مصطفیٰ، ضمانت نسل مرتضی، ضمانت نسل سیدہ، حقیقی آیت اللہ، حقیقی مشیت اللہ، حقیقی لسان اللہ، حقیقی قدرت اللہ، بے مثل کا بے مثال بیٹا، سلطان زمانہ، سلطان کائنات کی جلامت کی خاطر جس لال زادار کا جتنا دل دھڑکتا ہے، جتنا دل مچلتا ہے، اتنی بلند صلوات۔ اس کی تعریف کروں تیری ثنا سے پہلے، کوئی بھی لائق حمد نہیں خدا سے پہلے، اور ہم تیرے بندہ عاجز ہیں تو رب معبود، مانگے ہم کس کی رضا تیری رضا سے پہلے صلوات۔ سب سے پہلے لاکھ شکر ہے اس ذات کا جس نے حیانتوں سے بھرے اس دور میں بھی ہمارے دلوں میں ولایت علی کی امانت کو رکھ دیا۔ اس کے بعد صفحہ انتظار پہ تشریف فرما بادشاہ حسین کے زادار مومنین سادات و غیر سادات کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں پردہ غیب میں لگے تخت پہ بیٹھے تخت نشین بادشاہ سے کہ وہ والی والسرب اپنے رخ سے پردہ غیبت ہٹا کے کعبے کی چھت پہ غازی کا علم لگا کے اپنے پہلے ہی خطبے میں دنیا کو بتا دے، علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ آباد نے وقت کے مطابق کوئی بات کیے بغیر میں مجلس کا آغاز کر رہا ہوں۔ نبیوں کے سلطان ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں ایک شخص داخل ہوا، وہ صفوں سے گزرتا 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 نبی کے ممبر کے سامنے آیا، ہاتھ اٹھا کے ماتھے پہ رکھ کے اللہ کے سلام کو سلام کیا۔ آقا نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ سلام کے بعد اس بندے نے پوچھا، یا نبی اللہ، آپ کی زیارت کریں، آپ کی زیارت کا کتنا ثواب ہے؟ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں، جس بندے نے میں مصطفیٰ کی زیارت کی وہ سمجھے اس نے رحمان کی زیارت کی۔ بندے نے کہا وہ بڑا اجر ہے، لیکن اگر آپ دنیا میں موجود نہ ہوں، بظاہر آپ پردہ کر جائیں، پھر دل میں آپ کی زیارت کا شوق پیدا ہو، پھر کس کی زیارت کرے؟ نبی فرماتے ہیں اگر میں پردہ کر جاؤں، میری زیارت کا شوق دل میں ہو، پھر آ کے بندہ میرا حسین دیکھے۔ آواز رہے، پھر آ کے بندہ میرا حسین دیکھے۔ بندے نے اگلا سوال کیا، اچھا کہا آپ بھی پردہ کر جائیں، حسین بھی موجود نہ ہو، پھر آپ کی زیارت کا شوق پیدا ہو، پھر بندہ کیا کرے؟ نبی نے یہ نہیں فرمایا میری زیارت کا شوق ہو، میں بھی نہ ہوں، حسین بھی نہ ہو، پھر آ کے میری قبر کی زیارت کرے۔ نبی فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں میں مصطفیٰ کی زیارت کا شوق پیدا ہو جائے، میں بھی موجود نہ ہوں، میرا حسین بھی موجود نہ ہو، پھر وہ بندہ اپنے گھر سے چلے، چل کے کربلا جائے، کربلا کے میرے حسین کی قبر کی زیارت کر لے۔ جس نے میرے حسین کی قبر کی زیارت کر لی وہ سمجھے اس نے میں مصطفیٰ کی زیارت کی، اور جس نے مصطفیٰ کی زیارت کی وہ سمجھے اس نے اللہ کی زیارت۔ سبحان اللہ۔ آواز رہے، جس نے مصطفیٰ درود پڑھ دیں قبلہ کے اندر، اس نے حسین کی زیارت کی۔ مجلس منسوب ہے مولا کے چہلم سے، ویسے تو صدیاں حسین کی، زمانے حسین کے، مگر یہ 2 مہینے اور چاند کے مطابق 7-8 دن جو بنتے ہیں، یہ بارگاہ بارگاہ نہیں رہتا، خیمگاہ شبیر ہوتے ہیں، اور اپنے ہر خیمے میں حسین بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوتا ہے، دروازے سے کوئی گناہگار ہے، ادھر سے میں حسین حر بنا کے واپس بھیج، میں حسین حر بنا کے واپس۔ اچھا، جس نے قبر حسین کی زیارت کر لی اس کا اجر ہو گیا، اس نے مصطفیٰ کی زیارت کی۔ اور آئیں بتاؤں ظاہر حسین کا مقام کتنا ہے۔ ایک دن نبی ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے، یا نبی کے سینے پہ نبی کے سینے کا چین آ گیا،
نبی کے سینے پہ حسین آئی، نبی نے حسین کو چوما، پیار کیا۔ ام المومنین نے پوچھا یا نبی اللہ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ نبی نے فرمایا بالکل، میں حسین سے پیار نہیں کرتا، حسین بادشاہ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد جو بندہ حسین کی قبر کا ظاہر ہو مجھے اس بندے سے بھی بڑا پیار ہے۔ بی بی عائشہ نے پوچھا بتائیں حسین کی ظاہر کی، حسین کی زواری کا اجر کتنا ہے؟ نبی فرماتے ہیں عائشہ سن لے، حسین کی زواری کا اجر اتنا ہے، حسین کی زواری کا ثواب اتنا ہے جتنا ایک حج مقبولہ کا ثواب ہو۔ بی بی حیران ہو کے فرماتی ہیں اچھا نبی اللہ ایک حج مقبولہ کا ثواب؟ بی بی نے فرمایا ایک حج مقبولہ کا ثواب؟ نبی کہتے ہیں نہیں، ایک نہیں، دو کا ثواب۔ بی بی نے پریشان ہو کے پوچھا دو حجوں کا ثواب؟ نبی حج بڑھاتے گئے، کہتے ہیں نہیں، 9 حجوں کا ثواب۔ بی بی اور حیران ہوئی، پوچھتی ہیں یا نبی اللہ جس نے حسین کی ایک مرتبہ زواری کی اسے 9 حجوں کا ثواب؟ نبی فرماتے ہیں 9 نہیں، اسے 16 حجوں کا ثواب۔ پریشانی اور بڑھ کے بی بی عائشہ نے پھر پوچھا 16 حجوں کا ثواب؟ نبی کہتے ہیں 16 نہیں، اسے 45 حجوں کا ثواب۔ پریشانی اور بڑی، پوچھا اچھا 45 حجوں کا ثواب؟ نبی لیٹے ہوئے تھے، نبی اٹھ کے بیٹھے، حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کے نبی فرماتے ہیں عائشہ سن لے جس نے حسین کی قبر کی زیارت کی ایک مرتبہ قبر حسین کی زیارت کا ثواب مجھ مصطفیٰ سے سن لے، نہ ایک حج کا، نہ 2 حج کا، نہ 9 حج کا، نہ 16 حج کا، نہ 45 حج کا، نہ 60 حج کا۔ جو بندہ حسین کا زوار بن گیا، جس بندے نے قبر حسین کی زیارت کر لی، اسے 1 2 نہیں، اسے 90 حج مقبولہ کا ثواب۔ آباد رہے اسے 90 اسے 90 حج مقبولہ کا ثواب اللہ عطا کر دیتا ہے۔ پھر حکم ہے 40 پہ کربلا آئے۔ 40 پہ کیوں کربلا آئے؟ تاکہ آپ محشر کے رستوں سے واقف ہو جائیں، کیونکہ میدان محشر لگنے نجف اور کربلا کے درمیان جدھر سے زوار پیدل مشی شروع کرتے ہیں، اس میدان میں میدان محشر لگنے، 2 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، میدان محشر لگنے نجف اور کربلا کے درمیان۔ کربلا چھوٹا سا حصہ زمین کا اور بندے پریشان، اتنے کروڑ بندے کربلا میں کیسے سما جاتے ہیں؟ کربلا کا معجزہ، جتنے حسین کے زوار بڑھتے جاتے ہیں کربلا بڑھتی جاتی ہے، جتنے زوار بڑھتے جائیں کربلا کی زمین بڑھتی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یقیناً کرب و بلا میں ہی برپا ہوگا محشر، وجہ کہ اتنے بندے اسی بستی میں سما سکتے ہیں، اتنے بندے اسی بستی میں سما سکتے ہیں۔ چہلم پہ جائیں کربلا اور پیدل سفر کریں کربلا نجف سے کربلا تک کا، اور امام فرماتے ہیں جو بندہ نجف سے پیدل چل کے کربلا جائے اور مجبوری کے علاوہ کپڑے تبدیل نہ کرے، سفر کی مٹی اس ظاہر کے کپڑوں پہ پڑتی رہے، جب کربلا پہنچ جائے پھر ظاہر اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے، وہ کربلا پہنچ کے اپنے مٹی والے کپڑے جھاڑے، ظاہر کے کپڑوں سے نکلنے والے مٹی کے ذرے بھی جس بشر پہ پڑ گئے اس پہ جہنم کی آگ اللہ نے حرام قرار دے، اس بشر پہ جہنم کی آگ۔ کتنا اجر ہے حسین کی زیارت کا۔ پھر امام فرماتے ہیں حسین کا روزہ سامنے آ جاتا ہے، بندہ حسین بادشاہ کے روزے میں چلا جاتا ہے، نور محل سامنے آتا ہے، زوار ارادہ کرتا ہے میں سلام کروں، زوار ایک ہاتھ اٹھاتا ہے حسین بادشاہ کی زرے کی طرف، زندگی کی فلم چل جاتی ہے، یاد آتا ہے میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں لپٹا ہوں۔ زوار ایک ہاتھ بڑھا کے کہتے ہیں مولا میں گناہگار ہوں، کتنا کریم ہے اکبر کا بابا۔ حسین دونوں باہیں کھول کے آتے ہیں، آ تو گناہگار بڑے اکبر کا بابا کریم بڑے۔ پھر زوار قبر حسین کی زری کو سینے سے لگاتا ہے، پھر منظر ایسے نہیں ہوتا جیسے روزے کو سینے سے لگا، پھر ایسے ہے جیسے حسین کو سینے سے لگا۔ اور مولا اجر کتنا دیتے ہیں؟ زوار سلام کر کے پیچھے ہٹے، امام فرماتے ہیں جا ظاہر حسین نئے سرے سے عمل کر، اب ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے باہر، یہ اجر تجھے حسین ادا کر رہا ہے۔ اور آؤ بتاؤں حسین زوار سے پیار کتنا کرتا ہے۔ ایران کا مومن آ گیا کربلا، زوار یہ حسین کے لیے۔ آج بندے کربلا جائیں کسی جگہ پر رک جائیں روزے کے پاس نہ ہلیں، جو کربلا کے زوار ہیں وہ گواہی دیں گے، آدموں کے ہاتھوں میں پھول ہوتے ہیں، وہ پھول لگا کے کہتے ہیں آگے چلیں،
تاکہ پچھلے زائر آگے آ کے سلام کر لے۔ جو پرانے زوار ہے وہ جانتے ہیں پہلے پھول نہیں تھے، پہلے چھڑی ہوتی تھی۔ وہ زوار کو چھڑی لگا کے کہتے تھے آگے ہٹ، پچھلے زواروں نے سلام کر۔ ایران کا مومن تھا حسین بادشاہ کے روزے کی جالیاں ہاتھ میں پکڑ کے رو رہا تھا۔ آدم نے ایک دفعہ کہا اٹھ کے چلے، نہ اٹھا، دوسری مرتبہ نہ اٹھا، تیسری مرتبہ آدم نے اسے چھڑی سے مارا اور کہتے آگے چلیں۔ ہاں زوار پیچھے ہٹا، ایک دفعہ حسین کے روزے کو دیکھا، ایک مرتبہ آدم کو دیکھا، اور روتا زوار اپنے ہوٹل میں چلا گیا۔ آدم روایت کرتا ہے میں ڈیوٹی ختم کر کے اپنے گھر آیا، میں بستر پہ لیٹا، میری آنکھ لگ گئی، میرے آپ میں ایک ہستی آئی، اس ہستی کو دیکھا، میری چیخیں نکل گئیں۔ اس کی حالت کیسے تھی؟ سر سے لے کے پاؤں تک وہ زخمی تھا، اس کے زخموں میں زخم تھے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی پہچان، میں حسین ابن علی ہوں۔ اور میرے خواب میں امام فرماتے ہیں ہاں میں تجھ سے پوچھنے آیا ہوں، تو نے میں دیکھ میں پہلے تھوڑا زخمی ہوں، نہیں مولا ڈھیر زخمی ہے، پھر پوچھنے اتنا آیا ہوں میں جو پہلے اتنا زخمی تھا تو نے مجھے کیوں مارا؟ آدم رو کے کہتے ہیں مولا میں نے آپ کو مارا، میں نے آپ کو کب مارا؟ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، میں نے مارا ہوگا مگر مجھے یاد نہیں، آپ روح بدل کے کربلا آئے تھے۔ امام فرماتے ہیں نہیں میں نہیں تھا آیا، میرے فلانے زوار کو تو نے چھڑی ماری تھی۔ آدم کہتے ہیں بالکل وہ ہٹ نہیں تھا رہا، مولا پچھلے انتظار میں تھے، میں نے اس لیے اسے چھڑی ماری تھی۔ امام رو کے کہتے ہیں تو نے زوار کو ماری تھی، لگی مجھے حسین کو تھی۔ آباد رہے، تو نے زوار کو ماری تھی، چھڑی لگی مجھے حسین کو تھی۔ امام فرماتے ہیں تجھے کیا لگا؟ آدم کہتے ہیں مجھے تو یہی تھا آپ کے جالی کے ساتھ رو رہا تھا، رو کے گھر مانگ رہا ہوگا، اولاد مانگ رہا ہوگا، گاڑی سواری مانگ رہا ہوگا۔ امام رو پڑے رو کے فرماتے ہیں نہ میرے روزے کے ساتھ بیٹھ کے نہ دولت مانگتا تھا، نہ گھر مانگتا تھا، نہ اولاد مانگتا تھا، پوچھ مجھ سے ماں پوچھ کیا رہا تھا؟ آدم فرماتے ہیں مولا فرمائے، مولا رو کے کہتے ہیں مجھ سے اتنا پوچھ رہا تھا مولا چہلہ میں تیرا، مولا کروڑوں کا رش ہے، مولا میں گھر سے اکیلا نہیں آیا، مولا میں بہنیں ساتھ لے کے آئے ہوں، مولا میں بیٹیاں ساتھ لے کے آئے ہوں، مولا میں ماں ساتھ لے کے آئے ہوں، مولا تیرا چہلہ میں تجھ سے پوچھنا اتنے آئے ہوں، مولا تیرے چہلم پہ کروڑوں کا رش ہے، مولا وہ بیٹی بھی آئی ہے جو ابھی تک کہتی مرحبا، وہ مولا وہ بیٹی آئی ہے جس کے زنجیر نہیں اترے۔ امام رو کے فرماتے نہیں وہ شام میں قبر میں ابھی بھی رسیوں میں اس انتظار میں ہے میرا 12واں بیٹا آئے گا، آ کے میری بیٹی کی کہہ دے رہا عزت دار بیٹی ہوں۔ ماشاءاللہ بیٹا، جزاک اللہ۔ 20 ستمبر سالانہ مجلس اعزا میر برادران کے زیر اہتمام جدہ علامہ ذاکر جعفر طیار صاحب، سجاد حسین شماری، حافظ کمال حضر، آصف رضا گوندل، مولانا نصیر حسین صاحب قبلہ، ذاکر علی حیدر گجر، ذاکر علی رحمت، ذاکر مرتضی اسد اور انہوں تو علاوہ بھی علماء و ذاکرین خطاب فرمان کے 20 ستمبر ورپال، 13 نومبر فارم چاکان علی، زیگم عباس شاہ صاحب، اقبال شاہ علی ناصر، جعفر جتوئی، علی رضا کو